بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا لازمی ہے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضموم سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ فورم کا افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات۔ شرکاء نے کہا، خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط۔ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کانفرنس کے شرکاء کا سینتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا، مسلح افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ امن کا انحصار کشمیریوں کو حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں شہداء کی سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا جلوس جنازہ تہران کے آزادی اسکوائر پر آخری دیدار کے لیے جلوس جنازے میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچا دیا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان باقر کالباف شہید خامنئی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ AVI نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. مجتبیٰ خامنئی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے سسر ڈاکٹر غلام علی کی AVI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بھلے پاکستان حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے، ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں۔ پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ غلام علی نے کہا، آیت اللہ خامنئی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر غلام علی کی بیٹی بھی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ساتھ شہید ہوئی۔ داد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر تھے اور نومنتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے بھی مشیر ہیں۔ We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوائی۔
خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں، ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مذاہبتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے، لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر، مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ حماس کے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات صرف ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل نے پریس کانفرنس میں بتایا، حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ سنبھال نہیں لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا، ضروری وسائل اور مناسب ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ہم منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے رد عمل میں کہا، حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب اہل برداری سے خطاب، کہا، خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سربراہی میں اجلاس، صوبے کے مسائل اور وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا، گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اڑک اور گردنواں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی۔ مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل، شوری سے زیادہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں، ہنا اڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی، ریاست کے ریٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی فلور کی اپر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی، بہت اچھا ہوتا کوئی ہاتھ ملا لیتے، آگے کی طرف بڑھتے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں کی گئی تو پھر اچھا صاحب دیکھیں گے۔ حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے، اب بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر آسانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا، لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا، کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفاعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا، ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح اجلاس میں ہوا۔ ذرا کہنے ہیں، پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا
کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی. حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا. نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی. پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا. نجی سیکٹر نے گندم خریدانے کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا. کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کے ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کی بڑی کارروائی. بین الاقوامی ڈاک کے ذریعے 12 کلو گرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. کسٹمز حکام کے مطابق اسکریننگ کے دوران تھائی لینڈ سے آنے والے 2 مشکوک پارسل کی تلاشی لی گئی. تھائی لینڈ سے آنے والے 2 پارسل سے 12 کلو ماریجوانا نامی منشیات برآمد ہوئی. پارسل سے برآمد شدہ منشیات کی مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے ہے.